بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ سن 11 ہجری امام حسن دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے بابا کو بلاتی ہیں اور وصیت کرتی ہیں، اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ علی، نہ اس وقت تم ہوگے، نہ میں ہوں گی اور نہ حسن ہوگا۔ میرے حسین کی نصرت کوئی نہیں کرے گا۔ بس یہ سنا تھا۔ امام حسن نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں کربلا کے لیے سوگات رکھوں گا، اپنے بھائی حسین پہ قربان کروں گا۔ وقت گزرا، امام علی علیہ السلام نے یمن کی شہزادی سلمہ سے امام حسن کا نکاح کروایا اور اس بیوی کا نام فروہ رکھا۔ اللہ نے امام حسن کی دعا سنی اور نواسہ رسول کو ایک پھول جیسا بچہ عطا کیا، جس کو زمانہ آج بھی قاسم ابن حسن کہتا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اہل بیت کے دشمنوں نے امام حسن کو زہر دیا، امام حسن بستر شہادت پہ آئے، انہیں سے قاسم کو بلاتے ہیں اور اپنی بیوی فروہ کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فروہ، میرا بھائی حسین مجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ عنقریب حسین پہ ایسا وقت آئے گا جب حسین کا پورا زمانہ دشمن بن جائے گا۔ فروہ ہر ایک ماں اپنا اپنا بیٹا حسین کے قدموں پہ قربان کرے گی۔ فروہ، میرا بھائی قاسم کے لیے تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ میں ایک تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، جب کربلا میں ہمارے قاسم کو شہادت کی اجازت نہ ملے تو میرے بھائی حسین سے کہنا کہ یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے۔ بس آ گیا وہ زمانہ جب حسین کے خون کی پوری دنیا پیاسی بن گئی۔ 10 محرم کے دن عزیز و اقارب شہید ہونے لگے۔ امام حسن کا شہزادہ بار بار اپنے چچا حسین کے پاس آتے ہیں اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، چچا حسین، مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں۔ امام حسین رو کے فرماتے ہیں، اے قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں میں کیسے نظروں سے جدا کروں۔ بس جیسے ہی اس پریشانی کو جناب قاسم کی والدہ نے محسوس کیا تو قاسم کو بلایا اور کہا، اے قاسم، تمہارے پاس بازوں پہ ایک تعویذ بندھا ہے، اس تعویذ کو کھولو۔ جب تم یہ تعویذ اپنے چچا کو دکھاؤ گے تو تمہیں اجازت مل جائے گی۔ شہزادہ قاسم اس تعویذ کھول کے امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام حسین تعویذ کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ اس میں تحریر تھا کہ، اے میرے بھائی حسین، قاسم کو میں نے کربلا کے لیے مانگا تھا، اسے اجازت دو تاکہ یہ بھی اللہ کے دین میں قربان ہو جائے۔ بس یہ پڑھنا تھا۔ امام حسین شہزادہ قاسم کا چہرہ چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، جاؤ قاسم، اللہ کے دین میں قربان ہو جاؤ۔ بس علی کا شعر علی بن کے میدان میں آیا، فوجی اشکیاں لرزنے لگی، لشکر یزید کے بڑے بڑے بہادر فلنار ہونے لگے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ آج تک علی کے خاندان سے کوئی جیت سکا ہے، مل کے حملہ کرتے ہیں۔ بس ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف حسن کا شہزادہ، کسی نے تیر چلائے، کسی نے نیزے پھینکے۔ حسن کا شہزادہ گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آ گیا۔ بس گھوڑوں کے بیچ میں جیسے ہی حسن کا لال گرا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو جاتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کو جاتے ہیں، گھوڑوں کی ٹانگوں میں پامال ہو گیا۔ حسن کا شہزادہ، بس آواز آئی، چچا حسین ذوالفقار لے کر میدان میں آئے۔ امام حسین کو دیکھ فوج اشکیا بھاگ گئی۔ امام حسین جیسے ہی میدان کربلا آتے، قاسم کو ڈھونڈتا، قاسم کی لاش کو نہ پایا۔ کہیں سے قاسم کا پاؤں ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا سینہ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے۔ امام حسین اپنی ابا میں اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو چنا اور خیمے میں آئے۔ بی بی فروہ نے کہا، اے وقت کے امام، بتائیں میرا شہزادہ کیسے قربان ہوا؟ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنی ابا کھول کے دکھائی کہ فروہ، کربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی۔ آپ کے جسم کو تو مجھے اٹھانا پڑا، لیکن تمہارے بیٹی کی لاش میں نے کربلا کی زمین سے ایسے چنی جیسے کوئی باغان باغ سے پھول چنتا ہے۔ سلام ہو اے کربلا کے شہید، شہزادہ قاسم ابن حسن پر۔ لبیک یا حسین۔